میں نے کچھ ٹویٹس دیکھے کل سلیم صافی صاحب کے، دو عظیم رہنما جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان کا کیا کر دیا، کیا ظلم کر دیا اس ملک کے اوپر. تو مجھے اتنی ہنسی بھی آئی، مجھے شرم بھی آئی کہ یہ ہمارے صحافی ہیں، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں جناب. اچھا اس کے ٹاپکس تھے ڈفرینٹ، چھوٹے انہوں نے ٹویٹس تھے، چھوٹے کلپس تھے شیئر کیے. یہ سنیں آپ. جب یہ انڈیا گئے ہوئے تھے اور آپ بھی ساتھ تھے تو انڈیا میں بھی ان کو کچھ پیسے ملے تھے؟ بالکل جی، انہوں نے مجھے خود کہا کہ مجھے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں. انڈیا میں 2-3 انٹرویوز ہیں، 25,000 یا 50,000 پر انٹرویو ڈالر میں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں. ورلڈ کپ تھا تو وہاں ان کے انٹرویوز ہوئے. تو وہ پیسے جو ان کو ملے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی؟ آیا آپ نے بینک سے منگوائے؟ دکھائیے. بینک ٹو بینک انڈیا سے پیسے نہیں آ سکتے. آپ نے کیش لیے تو کہاں رکھے لے کے آئے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم لوگ پرائیویٹ جہاز میں تھے. تو یہ آنیسٹی نہیں ہے. عمران خان جیسے انہوں نے کہا کہ 2014 میں انٹرویوز کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ خود دیکھ لیں اس بندے کا لیول دیکھ لیں کہ وہ فنڈ ریزر ہے، دنیا کا ایک بڑا فنڈ ریزر ہے، اور اس کے پاس اپنے لیے پیسے نہیں تھے. اور $25,000 جو ہے اس کو ملتے ہیں. $25,000 ایک انٹرویو کے ملتے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہ شخص جو ہے وہ آج جہاں ٹکے کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، اگر وہ $25,000 لے کے اور یہ کہہ رہے ہیں جناب ایکسپلین کریں خان صاحب آپ نے پیسے کیسے منگائے، یعنی آپ نے جو اپنی محنت کا پیسہ تھا اس کو ایکسپلین کریں. تو جناب کبھی آپ نے اپنے آقا سے پوچھا ہے کہ ایکسپلین کریں بادشاہ سلامت کہ آپ نے جنرال کو بلایا بغیر ویزے کے کیوں بلایا؟ ایکسپلین کریں آپ نے مودی کی ماں کو ساڑیاں کیوں بھیجی جب ہمارا کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے؟ ایکسپلین کریں کہ فورن آفس پہ کیوں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بات کرنے کی ان کے خلاف، انڈیا کے خلاف بات. کبھی ان سے پوچھا ہے؟ کبھی اپنے آقا سے بھی پوچھنا. اچھا دوسرا آپ دیکھیں جناب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پیسہ صحیح جگہ پہ لگا ہے، یعنی پارٹی ایکٹیویٹیز پہ ہی خرچ ہوا ہے یا کہ اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہوا. یہ تو پارٹی ایکٹیویٹیز تو موسٹلی لوگوں سے ہی کروا رہا تھا کہ تم جلسہ کرو، تم خرچہ کرو، تم جہاز لاؤ، تم ہیلی کاپٹر لاؤ. ان کو پوچھیں کہ یہ جو آپ نے میڈیا کمپین چلائی پی ٹی آئی کی الیکشن 2018 میں، اس کے پیسے کس نے دیے؟ بتائے. آنیسٹ آدمی صادق اور امین جو ہے وہ بتا دے قوم کو. تو پارٹی فنڈز کو تو استعمال نہیں کیا عمران خان نے. میرا خیال ہے پارٹی فنڈز کو ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں استعمال کیا. جناب آپ کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ کوئی بات ہی نہیں ہے، فضول باتیں کر. بس پارٹی فنڈز کے لیے تو اس نے ایکٹیویٹیز کے تو استعمال کیا، لیکن آپ کی بہن کے ولیمے کے لیے شاید استعمال نہیں کیا، جس کا آپ کو بڑا دکھ لگ رہا ہے. بہت سارے ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ کرپٹ نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ مورلی کرپٹ پہلے دن سے تھا اور فائنینشلی کرپٹ بھی پہلے دن سے تھا. کرپشن جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ ایسا آپ پہ اثر کرتے ہیں کہ آپ خود اپنی شرٹ، کوٹ اور پینٹ اتار کے مجھے دے دیں. یہ اس شخصیت کا مالک ہے. عمران خان، صادق اور امین نے پارٹی فنڈز میں خیانت کی. اچھا اب یہ بات سن لیں ذرا ان کی بات. کوئی اس کی بات کا کوئی اس کی بات کا کوئی وہ ہے، کوئی وزن ہے اس کی بات میں کہ عمران خان مورلی کرپٹ ہیں؟ کیوں جناب آپ کی بہن کو بگا کے لے گیا مورلی کرپٹ ہے؟ کچھ شرم کرو کہ بات کی کوئی وزن ہوتا ہے تمہاری بات میں. مورلی کرپٹ ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کے پرسنالٹی میں اتنا اثر ہے کہ وہ سارا جناب پینٹ کوٹ اتار کے لوگ دے دیتے ہیں، تو بات یہی تو ہم بات کہنے کہ ماشاءاللہ اس کی پرسنالٹی میں اتنا اثر ہے، اس کی بات میں اتنا اثر ہے کیونکہ وہ ایماندار ہے. اور آپ کے جو آقا ہیں، آپ کے جو باؤ جی ہیں، وہ تو لوگ دوسروں کے پینٹ کوٹ اتار کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں دے دو، ہم اپنے بچوں کی جائیدادیں بنا لیں. بہت سے ہمارے لیڈر ہیں پاکستان میں جن کے بیک گراؤنڈ میں سوشل ویلفیئر کا کام نہیں ہے جس سے آپ پبلک کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی رکھی. نمل یونیورسٹی کے آج صرف یہ چیک کر لیں یہ ڈونیشن لیتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کتنے پڑھتے ہیں، صرف یہ چیک کر لیں. عمران خان کے کریڈٹ پہ کوئی بات نہیں ہے. سوشل ویلفیئر کا کام عمران خان سے کروایا گیا. تو جناب جو کینسر ہسپتال 3 ہے نا، وہ آپ کی پھپھو کے بچے نے بنائے ہیں؟ وہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ باؤ جی کے کسی سالے نے بنائے ہیں؟ جس میں کینسر ہوگا نا کسی کو، تمہارے کسی خاندان میں کسی کو ہوگا تو تم جاؤ گے، ٹھیک ہے، پوری دنیا سے فنڈز کلیکٹ کر کے وہاں 70-80% جو ہے وہاں زکوٰۃ پہ علاج ہوتا ہے، مفت علاج ہوتا ہے. اور نمل یونیورسٹی، تو نمل یونیورسٹی کی اچیومنٹ پہ اگر میں بات کرنا چاہوں نا تو پورا ایک ولاگ اس پہ بنا سکتی ہوں، ٹھیک ہے. تو نمل یونیورسٹی کے جو نالج سٹی بن رہا ہے نا، صرف اس کی ہی بات میں کروں نا تو آپ کو شرم آ جانی چاہیے. بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ساتھ اس کا لنک، اور کس طرح سے کیسے غریب علاقے کے بچے کس قدر زبردست تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو تم لوگ جو ہو نا، تم سچ
سچی بات خان صاحب نے کی. شیطان کے چیلے, بلکہ شیطان کے چیلے نہیں ہو تم, شیطان تمہارا چیلا ہے. شیطان تم سے مدد کہتا ہوگا کہ بتاؤ جناب شیطان سلیم صافی صاحب, محسن بیگ صاحب, بتائیں ہم نے جھوٹ کیسے بولنا ہے, ہم نے کیسے, شیطان تم لوگوں سے ٹریننگ لیتا ہے جھوٹ بولنے کی. تو کچھ شرم کرو, اور جو باتیں کر رہے ہو نا, اگر کوئی بچہ بھی سنے گا نا تمہارے منہ پہ چپیڑے مارے گا. یہ کہتا ہے جی میں فائنینشلی کرپٹ نہیں ہوں, تو بھائی یہ جو سارا پیسہ آپ نے لوگوں کی جیبوں سے نکالا وہ کہاں گیا؟ عمران خان نے سارا پیسہ نکالا جیبوں سے, وہ کہاں گیا؟ تو جناب وہ کہاں گیا, وہ نظر آ رہا ہے کہاں گیا. کبھی اپنے باؤ جی سے پوچھنا کہ سارا پیسہ جو تم نے نکالا, جس کی تم منی ٹریل نہیں دے سکے, جو تم قطری خط پہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں فلیٹس ملے, وہ سارا پیسہ کہاں؟ مشیل اوباما نے جو پیسہ دیا وہ کہاں گیا؟ کبھی اپنے آقا سے بھی پوچھنے کی جرت کرنا. تم دونوں جو غلام ہو نا, ان کے پالتو, جو اپنے بچوں کو حرام کا رزق کھلا رہے ہو, کبھی ان سے بھی جرت کر لینا پوچھنے کی. ٹھیک ہے, جو عمران نے پیسہ لیا وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو لوگوں کی دعائیں اس کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, پورے 3 کینسر اسپتالوں میں, یونیورسٹی میں نظر آ رہا ہے بغیر کسی حکومتی مدد کے. ٹھیک ہے, تو اپنے کبھی باوجو سے بھی پوچھنا کہ جو پیسہ لوگوں کی جیبوں سے نکالا, جو قرضے کا لے کے, جو قرضہ مکاؤ ایک اسکیم اس نے شروع کی تھی, وہ لوگوں نے اپنے زیور دے دیے تھے, وہ پیسہ کہاں گیا؟ کسی دن پوچھنا اگر ہمت ہوئی تو. پاکستان کی اکانومی میں, پاکستان کی اس چیز میں کوئی ہیلپ کی؟ آج بھی یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ نہیں کرتا. یہ تو بوجھ ہے اس ملک کے اوپر. عمران خان ایک بوجھ ہے, تو تم کان کھول کے سن لو. تم جیسے صحافی اس ملک پہ بوجھ ہیں, جو را کی فنڈنگ پہ چلتے ہیں, جو اپنے آقاؤں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, ان کو خوش کر کے تم اپنے بچوں کو حرام کا نوالا کھلا رہے ہو. تم شرم کرو, اور جھوٹ بول کے کھلا رہے ہو. تم جیسے لوگ بوجھ ہو اس ملک کے لیے. تمہارے آقا جو ہیں اس ملک کے لیے بوجھ ہیں, جو پورا ملک کھا گئے, ہڑپ کر گئے, لیکن ان کو سکون نہیں مل رہا. ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ان کی پوری اولادیں, ان کی 7 نسلیں اس ملک کو کھاتی رہیں. کب تک کھاؤ گے؟ بس کر دو. تم لوگ بوجھ ہو ہمارے لیے. عمران ایک آخری امید ہے ہمارے لیے, اور اس امید کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے, یاد رکھنا.